السلام علیکم ناظرین، ہر پل جیو کے ڈرامہ سیریل جاں نثار کی نیکسٹ ایپیسوڈ ہونے والی ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ، کیونکہ فائنلی دعا اور کشمالہ کا آمنا سامنا ہو ہی جاتا ہے، اور دعا کی خوبصورتی اور سمجھداری دیکھ کر تو کشمالہ اندر تک جلن اور حسد کا شکار ہو جاتی ہے، خاص طور پہ جب اماں سائیں بابا سائیں دعا کو پیار محبت سے ملتے ہیں اور اس کی بہت آؤ بھگت کرتے ہیں، تو کشمالہ کا صبر تو جیسے جواب دے جاتا ہے اور اسے اماں سائیں بابا سائیں پر بہت شدید غصہ آتا ہے کہ بھلا انہیں دعا کی اتنی آؤ بھگت کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ اب جب بابا سائیں نوشیروان سے کہتے ہیں کہ آج رات تو تم حویلی رکو گے نا، کیونکہ بابا سائیں کی جو حالت ہے وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ وقت اپنے نوشیروان کے ساتھ گزار لیں، انہیں تو یہی لگتا ہے کہ شاید بس اب بلاوا آ گیا ہے اور اپنوں سے بچھڑنے کا وقت ہو گیا ہے۔ دعا جب بابا سائیں کو اس قدر اداس دیکھتی ہے تو فوراً کہتی ہے کہ بابا سائیں ہم آج رات نہیں بلکہ تب تک یہیں رکیں گے جب تک آپ بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتے۔ نوشیروان تو دعا کی یہ بات سن کر تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ بے شک وہ اماں سائیں بابا سائیں کے ساتھ تو وقت گزارنا چاہتا ہے، لیکن کشمالہ کی حویلی میں موجودگی کی وجہ سے پتہ نہیں کیوں نوشیروان کا جیسے دم گھٹنے لگتا ہے، لیکن بابا سائیں تو دعا کی بات سن کر بہت خوش ہو جاتے ہیں، اور نوشیروان جب اپنے باپ کی آنکھوں میں چمک اور چہرے پر مسکراہٹ دیکھتا ہے تو سوچ لیتا ہے کہ دعا نے عقل مندی کا ہی فیصلہ کیا ہے، اسی لیے وہ بھی حویلی رکنے کی حامی بھر ہی لیتا ہے۔ اماں سائیں کشمالہ سے کہتی ہیں کہ ملازمین سے کہو فوراً نوشیروان کا کمرہ صاف کروائیں اور آج اچھا سا کھانا بنواؤ میرے بیٹے کی پسند کا۔ کشمالہ کا دل تو بے چین ہو جاتا ہے کہ نوشیروان کے کمرے میں اب یہ دعا بھی اس کے ساتھ رہے گی۔ یہ خواب تو کشمالہ دیکھتی تھی کہ کب وہ نوشیروان کے کمرے کی زینت بنے گی اور نوشیروان اسے بیوی کا حق دے گا اور اسے بیوی کے طور پہ مکمل طور پہ قبول کر لے گا۔ بہرحال اماں سائیں کا حکم ہے تو کشمالہ کچھ کہہ نہیں سکتی، ملازمین سے کہہ کے نوشیروان کا کمرہ صاف کرواتی ہے اور نوشیروان کی پسند کے تمام کھانے اپنی موجودگی میں تیار کرواتی ہے۔ اب کھانا کھانے کے بعد جب اماں سائیں کشمالہ اور دعا بیٹھے قہوہ پی رہے ہوں گے تو اماں سائیں جو دعا کے حویلی آنے پر سچ میں بہت خوش ہیں، اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہیں گی کہ آج تو ایسا لگ رہا ہے جیسے ہماری حویلی مکمل ہو گئی ہے، بس اب صرف ایک ہی چیز کی کمی باقی ہے اور انشاءاللہ وہ کمی بھی بہت جلد پوری ہو جائے گی۔ دعا اور کشمالہ تو سوچ میں پڑ جائیں گی کہ پتہ نہیں اماں سائیں کس کمی کی بات کر رہی ہیں، جبکہ نوشیروان پوچھ ہی لے گا کہ اماں سائیں اب تو میں اور دعا بھی آپ کے ساتھ ہیں، تو بھلا اب آپ کس کمی کی بات کر رہی ہیں؟ تو اماں سائیں نوشیروان سے کہیں گی کہ بھائی ہماری تو آنکھیں ترس گئی ہیں، اب ہم تمہاری بھی اولاد دیکھنا چاہتے ہیں۔ دعا اور نوشیروان تو اماں سائیں کی یہ بات سن کر بہت خوش ہو جائیں گے اور آمین بولیں گے، جبکہ کشمالہ کے تو تن بدن میں آگ لگ جائے گی اماں سائیں کی یہ بات سن کر، کیونکہ وہ تو یہی خواب دیکھ رہی تھی کہ اس گھر کو نوشیروان کی اولاد کی خوشی بھی میں ہی دوں گی۔ دعا تو کھانے سے فارغ ہونے کے بعد نوشیروان سے کہتی ہے کہ آپ کی حویلی تو بہت ہی خوبصورت ہے اور کتنی بڑی ہے، میں تو اب آپ کی حویلی دیکھوں گی۔ تو نوشیروان کہتا ہے کہ کہیں اس حویلی کی بھول بھلائیوں میں گم ہی نہ ہو جاؤ، مجھے تو یہ ڈر ہے۔ لیکن دعا کہتی ہے کہ فکر نہ کریں، اگر میں کہیں الجھ بھی گئی تو یہ در و دیوار جو آپ سے اتنے مانوس ہیں، جن میں آپ کی خوشبو بسی ہے، مجھے آپ کا پتہ دے ہی دیں گے۔ نوشیروان دعا کو بہت محبت سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے بھی تمہاری محبت کا اندازہ ہے اور پورا یقین ہے کہ میں کہیں بھی کھو جاؤں تمہاری محبت بالآخر مجھے ڈھونڈ ہی لے گی۔ اب کشمالہ جو اپنی عادت سے مجبور ہے کہ جب اماں سائیں بابا سائیں کوئی ضروری بات کر رہے ہوں تو ان کے دروازے کے باہر کان لگا کے کھڑی رہتی ہے، اب نوشیروان اور دعا جب بہت رومانٹک انداز میں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر محبت بھری گفتگو میں مصروف ہوں گے اور شاید کمرے کا دروازہ بند کرنا بھی بھول گئے ہیں، تو کشمالہ عین ان کے دروازے کے اوپر جا کر ان کو آپس میں رومانس لڑاتا دیکھ کر اندر تک جل کے کوئلہ ہو جاتی ہے۔
اب جب دعا کو اکیلے میں دیکھتی ہے تو پہنچ ہی جاتی ہے اس کے پاس اور اسے کہتی ہے کہ بھائی تم تو بہت ہی ڈھیٹ ہو، اتنا سب کچھ ہو گیا لیکن تم نوشیروان کی زندگی سے نہیں نکلی۔ تو دعا کہتی ہے کہ میں نوشیروان کی بیوی ہوں، بھلا میں انہیں چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں؟ جس پر کشمالہ کہتی ہے کہ شاید تم بھول چکی ہو کہ نوشیروان کی پہلی اور خاندانی بیوی میں ہوں، لیکن دعا کہتی ہے انہوں نے آپ کو کبھی اپنایا تو نہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ اکیلے پن کا شکار ہیں۔ میں تو آپ سے یہی کہوں گی کہ اگر آپ خوش نہیں ہیں تو چلی جائیں نا، کسی اور سے شادی کر کے اپنی خوبصورت زندگی کا آغاز کریں۔ تو کشمالہ دعا سے کہتی ہے کہ تم اس طرح کی بات کر بھی کیسے سکتی ہو، میں غزنوی کے نکاح میں ہوں اور اس کی پہلی بیوی ہوں۔ لیکن دعا کشمالہ پر طنزیہ کہتی ہے کہ اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے تو اس بات سے کہ غزنوی نے یہ درجہ کسے دیا ہے، اور جہاں تک میری معلومات ہیں غزنوی نے تو کبھی بھی آپ کو بیوی کا درجہ دیا ہی نہیں۔ دعا کی یہ بات سن کر تو کشمالہ آگ بھگولا ہو جاتی ہے اور کمرے میں جا کر چیزوں کی توڑ پھوڑ شروع کر دیتی ہے، اور پھر اپنے شیطانی دماغ میں ایک پلان بناتی ہے، استری لاتی ہے اور اس کی تار کو ڈھیلا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اب اتفاق سے ملازمہ کشمالہ کو یہ سب کرتے ہوئے دیکھ لیتی ہے تو کہہ ہی دیتی ہے کہ بی بی سائیں یہ آپ کیا کر رہی ہیں، اس طرح تو استری میں کرنٹ آ جائے گا۔ تو کشمالہ ملازمہ سے کہتی ہے کہ چپ رہو، تمہاری آواز باہر نہیں جانی چاہیے، اور میں یہی تو چاہتی ہوں کہ استری میں کرنٹ آئے۔ اب کشمالہ کسی ملازمہ سے کہلوا کے ہی وہ استری دعا کو استعمال کے لیے دے گی، جس کے بعد اس کا خیال ہے کہ جیسے ہی دعا استری کرے گی، جیسے ہی اسے کرنٹ لگے گا موقع پہ ہی جاں بحق ہو جائے گی، اس کے بعد نوشیروان صرف اور صرف میرا ہوگا۔ دوسری طرف فضا کے گھر میں بھی ہنگامہ برپا ہے جب سے خضر اور فراز کی لڑائی ہوئی ہے۔ فراز کے فادر کہتے ہیں کہ جب میں نے تمہیں ایک دفعہ کہہ دیا تھا کہ میں نے خود سنبل کو خضر کے ساتھ کھانے پر جانے کی اجازت دی ہے تو تمہیں یہ ہنگامہ آرائی کرنے کی آخر ضرورت کیا تھی؟ تو فراز کہتا ہے کہ آپ کو کچھ اندازہ بھی ہے کہ وہ بندہ جتنا سیدھا نظر آتا ہے نا اتنا ہے نہیں، اور مجھے یہ بتائیں کہ وہ آخر اس فضا کی اتنی سائڈ کس لیے لے رہا تھا؟ مجھے کہہ رہا تھا کہ تم ایک شیطان صفت انسان ہو، اور فضا سے کہہ رہا تھا کہ آپ ایسے انسان کے ساتھ کیسے رہتی ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ آخر اس کا میری بیوی سے کیا لینا دینا ہے؟ اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان دونوں کا آپس میں رابطہ ہے، اور فضا اسے بتاتی رہتی ہے جو مظالم میں اس کے اوپر ڈھاتا ہوں، ورنہ ایک تھرڈ پرسن کو بھلا کیسے پتا کہ میں نے اسے خوش نہیں رکھا ہوا۔ حالانکہ خضر کو فراز کے بارے میں یہ سب کچھ دراصل سنبل نے بتایا ہے۔ بہرحال ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا دعا وہ کرنٹ والی استری استعمال کرے گی یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔